ਵੈਸ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਭੈੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਬਾਤ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ, ਸਾਜਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵਰੀ ਸੀ کہ جی سر انہوں نے مجھے بہت بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور میں یقین مانے ہی از جیم آف اے پرسن. مجھے بڑی شدید خواہش ہے ان سے بھی ملوں، آپ سے بھی ملوں. احسن صاحب آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں منڈی بہت دن سے ہوں. ہائے 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 ہائے، کیونکہ میرے خلاف مجھے جو قتل کا فتویٰ میرے خلاف مولوی نے ایشو کیا ہے وہ بھی منڈی بہودین کا ہے. کون وہ ہوگا؟ وہ جاہل نہیں بریلوی ٹائپ؟ جی ہاں سر، ایگزیکٹلی. میں مولویوں کے آپ سے زیادہ خلاف ہوں، فوج کے اور مولویوں کے. میں بھی سر، فوج اور مولوی پاکستان کے مسئلے ہی دو ہیں، فوج اور مولوی. جی میں جب جاتا ہوں نا تو میں ایسے جاتا ہوں پاکستان نا، مولوی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گبر سنگھ کی طرح نا 50 میل دور بھاگ جاتے ہیں قسم سے. میں ایسے مشہور کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹینک ہے، اس کے پاس. اچھا ویس بھائی، آپ سے کوشچن میں تھوڑا سیریس کوشچن، آپ بتائیں کہ کیا کوئی اسٹرانگ کیا دلائل ہیں آپ کے پاس خدا کے انکار کا؟ ویری گڈ کوشچن سر. میں سب سے پہلے تو یہ جو سوال ہے نا، یہ اپنے اندر ایک غلط سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، تو آپ اسے کہیں گے بھائی ثابت کرو، مجھے اڑ کے دکھاؤ، رائٹ؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ وہ شخص آپ کو کہے کہ ثابت کرو کہ میں نہیں اڑ سکتا. حالانکہ سادہ بات تھی کہ اڑ کے دکھا دو. وجود خدا کا دعویٰ تو ہم نے کیا ہی نہیں. وجود خدا کا دعویٰ تو اہل مذہب نے کیا ہے، تو بار ثبوت بھی اہل مذہب کے اوپر ہے کہ وہ ثابت کریں کہ اس کائنات کو زمان و مکان کے عدم سے وجود میں لانے والا خدا اپنی ایکچوالٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اس کائنات کی تو میں مسلمان ہوں، لیکن ساجد کو پتہ ہے میں بہت اوپن مائنڈڈ ہوں. ابھی مجھے کوئی چیز مل جائے نا، میرا ماننا تو ویسے ذہن نہیں ہوتا ہے نا، تو مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے میں بھاگ جاؤں گا. تو میں آپ کو ایک آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں نے اس کے اوپر اوریہ صاحب کے ساتھ، غامدی صاحب کے ساتھ شوز بھی کیے ہیں. آپ مجھ سے سمپل سوال یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے وجود کے بغیر اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کائنات کی توجیہ کیا ہے. جی خدا کے جو سچا جھوٹا نا، سچا جھوٹا جو بھی کانسیپٹ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں کوئی اسٹرانگ، ایک منٹ، اس کے مقابلے میں کوئی اسٹرانگ جو میرے جیسے، میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں اوپن مائنڈڈ ہوں، جو میرے جیسے بندے کو اپیل کرے جیسے سچا یا جھوٹا دعویٰ خدا کا اپیل کرتا ہے. ٹھیک ہے سر، اس بات کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے، ہم سے سائنس جو ہے نا سر رانجھا صاحب، وہ ہاؤ کا آنسر کرتی ہے. سائنس جو ہے نا وائی کا آنسر نہیں کرتی ہے. آپ مجھ سے وائی کا سوال کر رہے ہیں جو فلسفے اور مذہب کی پیراڈائم ہے. اب جب ہم نے اس میں مذہبی پیراڈائم سے اس ایک خدا کو آ کر پلیس کرنے کی کوشش کی، تو میرا آپ سے بنیادی سوال یہ تھا کہ اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں موجود تھا. کیونکہ اگر وہ کن کہہ کر اس زمان و مکان کو وجود میں لایا تو اس سے پہلے وہ ایک لا موجود جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا ہے. کن کہہ کر تو یہ زمان و مکان وجود میں آئے نا، ٹائم اور اسپیس. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے تو نتھنگنس تھی نا، اور کسی بھی چیز کے موجود ہونے کے
کے لیے ایکس وائی اور زی کوآرڈینیٹس کے اندر ٹائم اور اسپیس کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ٹائم اور اسپیس تو خدا کن کہہ کر وجود میں لایا. تو جب خدا اس کو کن کہہ کر وجود میں لایا تو اس سے اس ٹائم اور اسپیس کی اپنی کریشن سے پہلے اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جو ٹائم اور اسپیس میں نہیں آتی. اور جو چیز ٹائم اور اسپیس میں نہیں آتی نا سر وہ نہیں ہوتی. غامدی صاحب سے ایک دفعہ ہم نے جیو میں سوال کیا تھا کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا, تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کن فیکون. تو میں نے کہا غامدی صاحب عربی میں کہا تھا. آپ یقین کریں یہ سننے کے بعد سارا آڈینس کھل کھلا کر ہنس پڑی اور غامدی صاحب باقاعدہ ایک شرارتی بچے کی طرح جھیپ گئے اور باقاعدہ مجھے غصے سے گھورنے لگے. میں نے کہا غامدی صاحب خدا کا خوف کریں کہ ایک 1900 سال پرانی زبان میں آپ کی کائنات کا خدا ایک 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وہ گفتگو کر رہا ہے اور کن کہہ جانے سے کوئی چیز وجود میں کیسے آ سکتی ہے. آپ کو ٹویوٹا کمپنی بتاتی ہے کہ ہم نے یہ گاڑی کیسے بنائی, لیکن آپ کا جو کائنات کا خدا ہے نا وہ آپ کو یہ بتانے سے, مذہبی خدا یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. راجا صاحب نہیں اویس بھائی اس میں کن فیکون کا عربی میں ہونا یا فارسی میں ہونا یہ اتنا معنی نہیں رکھتا. سوال یہ نہیں, آپ اس کو کسی مرضی جس مرضی کلمے میں ڈال دیں. آپ میرے بنیادی نقطے پر غور کریں. میں اس وہ اصل میں اصول میں بتا رہے ہیں. میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جب خدا کن کہہ کر اس زمان و مکان کو وجود میں لاتا ہے رائٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان سے پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے. کریکٹ جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زمان و مکان سے ماورا ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جی وہ کن فیکون سے بگ بینگ ہو گیا. نہیں سر کہ بگ بینگ سائنسی توجیہ ہے. سائنسی نہیں جی, سائنسی تو جی اور آپس میں ملتی ہیں نا. کوانٹم میٹر ہوتی ہے وہ ایک سائنسی توجیہ. ایک دیسی بندے کو اچھا جو بندہ ایک بھی چیز. ٹھیک ہے راجا صاحب میری بات سنیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اویس اقبال ایک مذہبی خدا کو کیوں جھٹلاتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے یا اہل مذہب نے جس مذہبی خدا کا مجھ سے تعارف کروایا ہے اس کے اندر تمام ہیومن ایٹریبیوٹس موجود ہیں. وہ غصہ بھی کرتا ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ انعام بھی دیتا ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ بولتا بھی ہے, بس سوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انسانوں نے ہیگل کی جس طرح وہ کہتا تھا کہ انسانوں نے اپنے ایک سپرمین کے طور پر خدا کو وجود میں لایا. اگر خدا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مذہبی خدا نہیں ہے, سائنس مذہب کو چھوڑیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی کی نہیں ڈیمانڈ ہے, آپ بول رہے ہیں, مجھے تو موقع نہیں مل. راجا صاحب سے سنیں ذرا ایک منٹ. راجا صاحب جی بتائیں. جی اگر خدا نہیں ہے تو یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ ہم نہیں جانتے راجا صاحب, ہم نہیں جانتے. ایک منٹ یہ کافی ہے میرے لیے. میں ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, مجھے یہ زیادہ ایک تو انگلش. ایک منٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بس چھوٹا سا مجھے جواب دیا کریں. میں ویسے نا بات سمجھنے کی صلاحیت ہے. نہیں پتا ہمیں. آپ کو نہیں پتا؟ جی ہمیں نہیں پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا خدا انسانی شعور چاہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے. کیونکہ جو کچھ میں نے گاؤں میں جب سے میں پیدا ہوں 60 سال کا ہو گیا ہوں, میں نے ہر بنی ہوئی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ یا کوئی مشین یا کوئی چیز. مجھے بات مکمل گزارش کر رہا ہوں جی, میں نہیں سمجھ بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. نہیں سمجھ. اویس بھائی پلیز کو بنانے والا کون ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں میں یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. جی سن لیں بات. جو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا نہیں مجھے وری کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں نا بچپن سے لے کے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے. لیکن میری دیکھنے کی سوچنے سمجھ نہیں ہے کہ ایک لمٹ ہے, جیسے آنکھوں کی لمٹ ہے نا, ایسے ہی میرے دماغ کی بھی لمٹ کسی نے سیٹ کر دی ہے. وہ چاہے بگ بینگ نے کی ہے, چاہے شیطان نے کی ہے, چاہے خدا نے کی ہے, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن میری لمٹ ہے اور میری ہر معاملے میں لمٹ ہے, آواز کے معاملے میں, یہاں تک کہ زندگی میں ایک سیٹ اپنی کی بھی لمٹ ہے. تو مجھے یہ جو چیز میرے مشاہدے میں ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے, کھڑا ہے. اچھا
बिल्कुल ठीक बात تو है। میرے پیچھے کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں جی آپ نے شارٹ سا بتانا. آپ نے انسانی ارتقاء کا مطالعہ نہیں کیا. آپ کو اگر آپ انسانی جسم کی صنائی کو اپنے خدا کو ایٹریبیوٹ کر کے اس کو آپ خالق کا درجہ دینا چاہتے ہیں. اویس بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت آپ کا جواب ہے، آپ کا جواب ارتقاء ہے نا، دیٹس اٹ. تفصیل نہ کریں. اچھا ارتقاء کیا ہے؟ تسی دس دو. ارتقاء یہ ہے کہ 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے چھوٹے چھوٹے جو جرثومے ہیں جن کو ہم ایوکیریوٹک سیل کہتے ہیں، ان کا جو اس کا پروف کیا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے. اس کا پروف کیا ہے؟ اور انہوں نے اپنے اس کا پروف کیا ہے سر؟ اس کا پروف یہ ہے کہ آپ کا اور چمپینزیز کا اور پیاز کا اور کیلے کا جو ڈی این اے ہے نا، جس کو ہم ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں، وہ 92% سملر ہے آپ کا اور چمپینزیز کا اور منکیز کا اور کیونکہ بنانے والا ایک ہے. ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں تو اس سے تو یہ آپ اس دنیا میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس دنیا میں ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے کہ خود ہی بن رہی ہے اور عقل ہے اس میں؟ سر میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو جسم ہے نا وہ ریڈیوسیبل کمپلیکسٹی کے حامل ہیں. یعنی آپ ہمارے جسم سے ایک سنگل سیل تک کا سفر طے کر سکتے ہیں اور ایک سنگل سیل اور یہ اتنا اچھا بیک ورڈ جب جاتے ہیں میرے جسم کو اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اور اس گاڑی کے اندر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کمپنی ہوگی نا گاڑی بنانے والی. اچھا پیچھے چلے جائیں، پیچھے جاتے جائیں. پیچھے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان جینیٹک ڈیزیزز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، 2 سر اور 1 دھڑ اور 2 دھڑ اور 1 سر والا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر اپنے ٹرائل اور ایرر سے اپنے آپ کو فکس کر رہی ہے. نیچر نہیں، خدا کر رہا ہے. کا کامل خدا ہوتا جس نے اپنی ہر چیز خدا کامل، یہ کس نے کہا ہے کہ کامل خدا؟ بھول گیا. نہیں ایک منٹ سمجھ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس شیپ میں دیکھتے ہیں؟ اگر ایک منٹ اگر ہے مسلمان جو بتاتے ہیں تو اس کو آپ کوئی خدا کو میں ایک مخلوق سمجھتا ہوں فار ایگزامپل، اور وہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں انسان بن رہے ہیں، وہاں دوسری متعلقہ چیزیں بن رہی ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم ہے. اچھا انسانوں سے بڑا کوئی انسان آپ کہہ لیں، اچھا وہ آئے روز غلطیاں کرتا ہے، اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب انسان میں نے بنایا ہے تو اس کو میں نے ایسے ٹباسا بنا کے اور پھر اس کے نیک چو سوارے ہیں. یہ میں آپ کی بات کہیں سے سنی تھی. اچھا تو وہ جو پیچھے ایک پروسیس کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہ انسان جو ہے، یہ بھی چھوٹا سا خدا ہی مجھے لگتا ہے. اس کو دیکھ کے ایک سیکنڈ مجھے ٹو دی پوائنٹ یہ کر کے بتائیں کہ وہ پیچھے کامل خدا کب ہو گیا؟ ہاں کامل یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں جیسے انسان چیزوں کو ریفائن کر رہا ہے، وہ بھی اپنی چیزوں کو ریفائن کر رہا ہے. کامل تو وہ نظر ہی نہیں آتا. تو آپ قسم سے اگر تو آپ کا خدا اپنی غلطیوں کو ریفائن کر رہا ہے نا، تو یا تو آپ غلطیاں بدل لیں یا خدا بدل لیں. نہیں میں غلطیاں بدلوں گا نا، کیونکہ ایک منٹ خدا کی جگہ پہ ویس مجھے خدا کی جگہ پہ کوئی خدا دے تو میں خدا بدل لوں گا. آپ دے رہے ہیں مجھے بلیک ہول. اچھا میں ایک منٹ اچھا ایک منٹ پلیز خدا کے لیے ایک منٹ. مجھے خدا کے بدلے میں بڑا سادہ سا پن پوائنٹ کر دے، وہ گڑا خدا ہے، بگ بینگ. میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے. کیا؟ میں آپ کو کوئی جھوٹے دلاسے نہیں کیا ہے وہ حقیقت بتا دے دوبارہ. بتایا ہے کہ سائنس نہیں جانتی ہے. نہیں سائنس نہیں جانتی، لیکن اللہ نے بتایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور میری فطرت اس کو مانتی ہے، اور میں اس کا دنیا کے ہر ذرے میں مشاہدہ کر رہا ہوں. مجھے تو چاہیے کہ آپ کوئی نام لے لینا، جیسے آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہ کریں کہ وہ نہیں جانتا. آپ نے مجھے خدا کا الٹرنیٹ دینا ہے، کوئی مجھے دیں.
کیونکہ بنائی یہ ایک منٹ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اچھا یہ اگر وہ بات نہیں اچھا یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں نا, ہم بنے ہوئے ہیں نا, کیسا پرفیکٹ ہے کہ ہم اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کا مجھے کوئی گڑا, کوئی فوسل, کوئی دنیا کی چیز, خدا کا کانسیپٹ تو بڑی عقلی دلیل ہے. وہ کانسیپٹ میری فطرت میں ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے, اور پھر پیغمبروں نے آ کے اس کی اطلاع دے دی ہے, انہوں نے اوپر سٹیمپ لگا دی ہے. آپ کو کیسے پتا آپ کی فطرت میں؟ فطرت آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو کیسے پتا آپ کی فطرت میں؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ ایک پروسیس ہوا ہے میرے ماں باپ کا, سیکشول ریلیشن شپ سے میں پیدا ہوا. اچھا کون؟ خدا نہیں, خدا کی طرف تو تھا نہیں. خدا اگر آپ اس دنیا میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں بھی آپ ساری چیزیں جانتے نہیں, آپ اربوں خربوں سال پیچھے جا کے دیکھتے ہیں, آپ کی تو آپ اپنی کیپیسٹی پیدا کریں نا, ابھی کر رہے ہیں, اگلی دنیا میں جاتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں آپ ماں کے پیٹ میں بیٹھ کے آپ اس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے وہاں تو آپ کی ایک منٹ ناشعور ہے. ایک بات سن لیں بھائی جی, بات تو سن لیں نا, مجھے بھی مکمل تو کرنے دینا دیہاتی کو. آپ اس دنیا میں بیٹھ کے ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ماں کے پیٹ میں بیٹھ کے اس دنیا کے متعلق باتیں کر رہا ہے اور ڈینائی کر رہا ہے کہ یار دریا نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز وہاں سے, مجھے بات تو کرنے دیں. جی سن لیں. ویسے بھائی آپ زیادہ سننے پہ غور کیجیے گا. آپ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس نہیں تو آپ سنیں. نہیں, میری بھی اگر انویلڈ ہے بات تو پھر تو میں کہتا ہوں, اگر اس کا کانسیپٹ موجود ہے نا کہ اصل دنیا میں جائیں گے, جہاں ماں کے پیٹ میں 9 ماہ صبر کیا, وہاں نہیں, یہی انسان تھا نا. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا نا, نہیں, یہ پوائنٹ آ گیا ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس پوائنٹ کا مطلب سمجھانے کا, آخری فقرہ بولنا تھا, وہ نہیں بولنے دے رہے. ایگری کر گیا ہوں کہ میں ماں کے پیٹ کے اندر ہوں اور میں نے باہر نہیں دیکھا کہ کیا مان گیا. آپ نے کیسے دیکھ لیا ہے؟ کیا نہیں, میں تو اس کی بات ہی نہیں نہ کر رہا. میں ماں کے پیٹ میں بتاتا ہوں نا, بتا دیں. میں اگر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہوں, وہ تو میں نے دیکھ لیا نا, میرے سامنے ہو رہا ہے. سارے ہم ادھر ہی ہیں. جی ہاں, یہ ہو رہا ہے نا, اس دنیا میں ہو رہا ہوں. اب مجھے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کا بھی ایک لیٹسٹ ورژن. اطلاع کس نے دی آپ کو؟ کس کو اطلاع کس نے دی ہے؟ کس چیز کی؟ ماں کے پیٹ کے باہر کی دنیا کی اطلاع کس نے دی آپ کو؟ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں, میرا مشاہدہ ہے. اچھا, اس کے لیے مجھے اطلاع کی ضرورت ہے. کیسے آپ لوگ ہیں؟ اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسے پتا ہے, نیو یارک میں بیٹھا ہوں اور یہ آپ کے جو سپورٹر ہے نا میرے ایکس محبوب, اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ نیو یارک ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ساجد صاحب نے کہ انہوں نے میری بات کو, میں مشاہدہ کر رہا ہوں. آپ ایک دفعہ بات سنیں, آپ ہماری مثال نہیں سمجھیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں رانجھا صاحب, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سوری میں پینڈو ہوں, میری آواز نا تھوڑی ہائی ہو جاتی ہے. آپ پینڈو بن کے نا بڑے گھیرتے ہیں لوگوں کو, زیادہ سیانے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں پینڈو بھی ہوں اور 502 نمبروں سے میٹرک کیا ہے, سخت نقل لگا کے. کوئی میری ایجوکیشن نہیں ہے کسی قسم کی, لیکن یہ تو فطرت میں چیزیں ہیں نا. تو سر رانجھا صاحب میں آپ کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو خدا کے دعوے کا بارز ثبوت ہے نا, وہ ان لوگوں کے سر پر ہے جو میں ان کو نہیں مانتا. اچھا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کسی مذہبی کا, ٹھیک ہے, میں تو اپنی تو جی مانگتا ہوں. اچھا, میں مذہبی خدا کو, مجھے تو ابھی آپ بتا دیں, ابھی آپ مجھے بتا دیں, کہیں سے سرا پکڑا دیں, میں جس خدا کو ابھی مان رہا ہوں میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن علم عقل کے تو مطابق ہونا کوئی بات ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں, اچھا زیادہ دور جا کے آپ کہہ رہے ہیں وہ پیچھے جاؤ, وہ کرتے کرتے آگے جی ایک گڑھا ہے, وہ گڑھے سے باہر بھائی مجھے بھی نکالے, خود بھی نکلے. میں ایک گڑھے میں گرا ہوں, آپ ایک دوسرے گڑھے میں مجھے لے کے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بگ بینگ کے پیچھے آپ جاتے نہیں ہیں تو پھر پیچھے گڑھا ہے. نہیں, مجھے بگ بینگ کے نتیجے میں یہ زمان و مکان وجود میں آئے تھے رانجھا صاحب. زمان و مکان کی طرف جب جائیں گے نا, اس کی بات نا ابھی سائنس کو معلوم ہے, سائنس بھی انڈر لیمٹ ہے. اچھا, ہاں, سائنس جو ہے ابھی تک جتنی سائنس ہے وہ تو اپنے آپ کو ہی کرش کرتی جا رہی ہے. ایک دعویٰ بتائیں جو سائنس کا,
اچھا ایک سمپل جو ہے نا امپروومنٹ ہو رہی ہے. اچھا پرسوں اویس صاحب پرسوں ہو سکتا ہے یہ سارا جو پیچھے سائنس چلی ہے نا یہ دھوکہ ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے, ایک سکرین آ گئی ہے. شکاگو اور نیو یارک کے درمیان فون پہ گفتگو ہوا کرتی تھی. صحیح بات جی میں یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں مجھے بتائیں یہ غلط کیا ثابت کل کو کسی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے نتیجے نہیں یہ ہو سکتا ہے. جی شکاگو اور نیو یارک کے درمیان فون پر گفتگو ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے, میں بتاتا ہوں, مجھے بات کرنے دینا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز آپ جس کو فون کہہ رہے ہیں نا یہ فون نہیں تھا, یہ تو ایک چیز ہے, آپ نے اس ڈائریکشن میں ایک بٹن دبانا ہے, آپ کے جسم میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے, لہروں سے لہروں کا ملنا, یہ علم آ جائے گا جیسے علم ہے. اور علم تو ترقی کر رہا ہے. ابھی آپ جواب نہیں دے سکتے ان کی بات. مجھے پھر سمجھ نہیں آئی. ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا, آپ نے کہا نا سائنس اپنے آپ کو کرش کر دیتی ہے, کرش کرتی جا رہی, کرش اس معنی میں نہیں, کرش کا میں نے لفظ بولا ہے امپروومنٹ کرتی جا رہی ہے. اور پہلی چیزیں جو تھیں امپروومنٹ تو اچھی چیز ہے, یہ غلط بات نہیں, تو غلط کون کہہ رہے ہیں؟ تو پھر اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنے کا مقصد ابھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ میں سپورٹ کس چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ ابھی ابھی ان سے تھوڑا نا میں ان کو مٹھا کر لوں. جی ہاں تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ نال ایسے ہے جیسے تبلچی نہیں بیٹھے ہوتے کہ جب میں بات کرتا ہوں پیچھے نہ وہ ڈب ڈگی بجا دیتا ہے. اچھا کریں نہیں, اصل پتہ کیا بات میں صرف یہ چاہ رہا تھا, مجھے سمپل سی چیز ہے, مجھے صرف بتائیں, میں خدا کو نہیں ماننا چاہتا, مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. کچھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ دے دیں. یہی سوال تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں تو خدا کو ماننا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے میں خدا کو مانوں. تو مجھے وہ چیز بتا دے جس کو میں مانوں, ہے تو صحیح نہ کوئی. اچھا آپ خدا کو کیوں ماننا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر میں اس آقا کی پرستش خدا کو کیوں مجھے ماننا ایک اور آقا چاہیے. آپ غلامی کرنے کے اتنے شوقین کیوں ہیں؟ آپ پلیز اپنے آپ کو آزاد انسان تصور کریں. اور مجھ سے بڑا آزاد تو ہے ہی کو نہیں. اویس بھائی آپ سے کوشچن یہ ہے, آپ نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کوئی خدا ہو, تو آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کیسا چاہتے ہیں؟ میں تو بالکل وہ چاہتا ہوں جس نے جنت بنائی ہو, جہاں پر یاشیاں ہوں. اور کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ وہاں پر بیٹھ کر ہم ساری عمر یاشی کریں. نہیں کیسا ہونا چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں. نہیں کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ خدا اپنی مرضی کا بنا لیں, میں پاسبل کر دوں گا. تو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے نا کیسا ہونا چاہیے, افلاس کا خاتمہ کر دے. اچھا اگر خاتمہ کر دے, اگر بھوک افلاس جتنے دکھوں کے مداوع کر دے, تو اس خدا کو آپ مان لیں گے؟ جی میں مان لوں گا. پھر چپ کر کے کبھی زندگی میں بات نہ کیا کریں. گرو اپ ہوں, جو وہ کہہ رہے ہیں نا, خدا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, آپ تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اماں مجھے روز مارتی ہے, میں نے نہیں پڑھنا. تو ابھی اس سٹیج پہ آپ کھڑے ہیں, یہ بات اس سٹیج میں آ کے کرنا, اگر نہ ملا تو پھر مجھے گلے سے پکڑ لینا. کس ایج میں کرنا؟ جب جو اسکیم دی ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے, دو دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں نا, دو دنیا دیکھ رہے ہیں نا. یس کریں یا نو کریں؟ یس ان کو بھی کہیں یس کریں. مذاق کر رہا ہوں. اچھا تھوڑا ہنس بھی لینا چاہیے. اچھا پھر دو دنیایں دیکھ رہے ہیں, تیسری کیوں نہیں, اس پہ کیوں نہیں آپ تو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ دنیا تھی. کچھ تیسری کیا, یہ جو لائف آفٹر ڈیتھ جس کی یہ بات کر رہے ہیں, تو حالانکہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا کہ تو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا ابراہیم تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ بھیا یقین تو ہے, لیکن میں نا دل کی تسلی چاہتا ہوں. تو جب حضرت ابراہیم نے ایک پرندے کو ذبح کیا, اس کے 4 پہاڑیوں پر 4 ٹکڑے رکھے, اور پھر قرآن مجید کے مطابق انہوں نے اس کو آواز دی تو وہ ایک پرندے کی صورت میں اڑنے لگے. تو جب ایک خدا کا برگزیدہ پیغمبر پریکٹیکل فزیکل ڈیمانسٹریشن مانگ رہا ہے, ہم تو پھر بہت گناہگار بندے ہیں. ان کی ساری بات کریں نا, ان کی ساری بات کریں. پروف چاہیے لائف آفٹر. نہیں ساری کیوں کریں؟ ساری اس لیے کریں کہ جو واقعہ سنا رہے ہیں, انصاف کا تقاضا ہے کہ جو ابراہیم نے کہا ہے, جو مکالمہ ہوا ہے, وہ سارا بتانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا, وہ چھوڑ رہے ہیں اویس بھائی,
انہوں نے کہا تھا کہ میرے تسلی تو ہے لیکن میں مزید میک شور کر، جیسے میری بھی خواہش ہے، ابھی ہم سارا مکالمہ بات کر لینے دیں، یہ فکرہ مکمل کر لینے دیں، فکرہ مکمل کر لینے دینا، میری بات غلط ہے لیکن مجھے فکرہ مکمل کرنے دی اجازت دیں. حالانکہ پاورفل تو میں ہوں کہ میرا خدا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں. اچھا، اور آپ میرے خدا کی زمین پہ مجھے بات نہیں کرنے دیں. جی بالکل جی، اینا رجسٹری کرائی ہوئی اپنے مقام نہیں. آپ جب اس دنیا میں بھی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی بچے سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچہ سمجھیں. یہ دنیا بچوں کی دنیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، بچپنا گزر رہا ہے، آگے جب اصل زندگی آئے گی جس کا دعویٰ تو کر رہا ہے نا کوئی. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. کتنے کر رہے ہیں؟ قرآن چ کر رہا ہے، فطرت چ کر رہا ہے. کیونکہ ایک منٹ یہ تو وہ نہیں تو قرآن کی چیز دس رہے ہیں، پیغمبر کی دسنا ہے. ممبر و محراب سے چلنا، خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. تو سر یہ تو قرآن یہ خدا اس سے زیادہ کیا بولے کہ آپ ادھر بیٹھ کے، نمبر ایک تو آپ کوئی دنیا کی چیز نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے آپ نکل کے آئے ہیں، آپ کو بڑا کیا ہے، ابھی آپ دنیا گھوم رہے ہیں، آپ کو یاشیاں اللہ تعالیٰ کرا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی دیکھنے کی جب بات آتی ہے، یا تو کوئی چیز اور دکھائے نا اس کا مالک. تو پھر اس ماں تنقید کرنا تو سب سے دنیا کا سب سے آسان کام ہے نا. الٹرنیٹو دینا مجھے. جی کیا آپ نے پوچھا؟ سوال کیا کیا آپ نے؟ میں نے پوچھا ہے کہ اس ماں کے پیٹ سے جو بچے ذہنی اور جسمانی معذور پیدا ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی وہ خدا ہے جو بالکل وہ خدا ہے، بالکل وہ خدا ہے. کیوں نہیں خدا؟ اگر خدا، یہ جو فیکٹری میں گاڑی بنتی ہے، اچھا اس کا ریسپانسبل گاڑی ہے؟ نہیں، خدا. اچھا اتنی کوششوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ کتنی آپ کو پتا ہے کتنے ایکسیڈنٹ کر کے ایکسیڈنٹ پروف بناتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، جو بنتی ہے نا اس میں پرابلم ہے. اس میں پرابلم ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا. اچھا نہیں، ہاں مینوفیکچرنگ ایشو ہے، کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو مرتا کیوں؟ تو وہ تو بول کے کہہ رہا ہے کہ مرے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا. انجینئر کہہ رہے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ کی بات سمجھ گئی. جی ویس بھائی کیا کریں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرفیکٹ خدا جو ہے وہ معذور بچے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ پرفیکٹ خدا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں، معذور بچے کیوں نہ، جب ایک مثلا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، انسان جو ہے، آپ مثلا آپ کے پاس تو دنیا کی ہر طاقت اب آئی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، سارا کچھ ہے. ابھی آ رہی ہے. آپ ایک گاڑی بنا دے جس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا یا جس کا ٹائر پنچر نہیں ہوتا. انسان کا معذور ہونا ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کا ایک، اچھا 2.5 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے اور ایک اس میں وال نہیں ہوتا 2.5 روپے کا، تو وہ ساری مفلوج ہو جاتی ہے. آپ پتہ نہیں کیوں تھنک کیوں نہیں کرتے. انسان کی مینوفیکچرنگ کو اور خدا کی مینوفیکچرنگ کو برابر سمجھ رہے ہیں. برابر نہیں سمجھ رہا، لیکن مثال کے لیے میں بالکل پرفیکٹ مثال. برابر کیسے سمجھ رہا ہوں؟ میں نے تو ابھی خدا سے ملے ہی نہیں. نہیں ایک منٹ، پروڈکٹ سے ملے نہیں، پروڈکٹ جو ہے، اچھا جو پروڈکٹ وہ کیا اس نے کمال کر دیا دنیا میں، وہ سوچتا ہے اس سے اچھی پروڈکٹ کوئی ہے دنیا میں؟ لائے نا سارے اس کے پروڈکٹ ہیں نا. کیڑے سارے پروجیکٹ ہیں؟ جی یہ پاگل جو انسان پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی پاگل. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور تجربات کر کے ایک چیز بناتے ہیں، تو آپ کی گاڑیاں پاگل پیدا ہوتی ہیں. میری تو ہو سکتی ہیں، اس کی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ہے نا سر، وہ تو خدا ہے. نہیں تو خدا کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، خدا ہے، نہیں خدا، اس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. کون کہتا ہے اس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے؟ خدا خود کہتا ہے. وہ خود خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھتے نہیں. ایک منٹ یہ ویس جانتا ہے قرآن کو، مجھے بات کرنے دینا، مذاق میں نہ ڈالنا. جب خدا، ایک منٹ بات تو کرنے دیں. ایک منٹ چلیں. اچھا خدا کہتا ہے میں نے ایک گاڑی بنائی ہے جی، اس کو میں نے پہلے بڑا سا ایک بنا دیا تھا، ٹرک سا، پھر جیسے کمپیوٹر اس کمرے جتنا بنا دیا تھا. پھر خدا کہتا ہے میں ریفائن کرتا اب چھوٹا سا ٹیبلٹ آ گیا. یہ خدا کہہ رہا ہے، انسان بھی وہ کر رہا ہے.
تو یہ تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو جب بنایا تو صدیاں خربوں اربوں سال ایسے لگے کہ اس کو ریفائن کرتا رہا موجودہ شیپ میں لانے کے لیے، پھر اس میں عقل ڈال دی، جیسے ابھی الیکٹرک کاریں بننی شروع ہو گئی، جیسے آپ 2 صدیاں پہلے کی گاڑی اور آج کی گاڑی دیکھ لیں. اچھا تو بالکل اسی پروسیس سے کام کر رہے ہیں. یہ منی مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ پھونک نہیں ماری کن نے؟ آدم کی. تو تسی نہیں گیس پاندے؟ اللہ مسے انہاں چیزاں تہاڈی عقل چ کیوں نہیں آندی کہ تہاڈی جڑی گیس ہے وہ اللہ دی پھوک ہے؟ نہیں اس میں تو ہاں وہ جو ارتھ وارم کے اندر جان ہے وہ بھی اللہ کی پھوک ہے. کس کے اندر؟ کیڑے کے اندر. ارتھ وارم کے کیڑے کے اندر اللہ کی نہیں تو آپ کی ہے، تو آپ بتا دیں. نہیں تو میرے سامنے کوئی بندہ لے آئے جو کہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی پھوک ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اللہ تو دعویٰ کر رہا ہے جی آپ کے پاس کوئی دعویٰ بھی نہیں نہ کر رہا، آپ صرف ڈینائل کر رہے ہیں. آپ تو ایک چیز نہیں، جو گاڑی آپ نے بنائی ہے اس میں جو آپ نے پھونک ماری ہے، گیس ڈالی ہے، اس کے بغیر گاڑی چلا کے دکھائیں. آپ نے اس پہ پھونک ماری ہے، اس میں عقل ڈالی ہے، جو اس میں کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے، تو وہی اللہ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن آپ نہیں سوچتے. وہ پھر حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا اللہ تعالیٰ. یہ تو آپ جیسے آپ جتنے بڑے آدمی کو نا یہ جوک نہیں سنانے چاہیے. آدم کی پسلی سے کس نے کہا ہے؟ نہیں گپ ہے. آپ جیسے لیول کے میرے بھائی کو نا یہ 3rd کلاس مولویوں کی باتیں جو ہے نا 3rd کلاس حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو بنایا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں لوگ. قرآن نے کہیں نہیں ایسے کہا. آپ عالم ہیں قرآن کے. لیکن یہ تفسیر ابن کثیر سر جی ابن کثیر آپ جیسا ایک بندہ ہے جیسے آپ اور یہ ساجد ٹام ٹوئیاں مار رہے ہیں. ابن کثیر ہے وہ کوئی خدا ہے یا فرشتہ ہے؟ ویسے یہ بات نہیں وہ ان کو پتہ نہیں نا. ان کو میں بتاؤں کہ یہ ان جو روایتی جو ہے نا دین کی جو تعبیر ہے اس کو یہ اس قدر نہیں وہ بھی روایتی ہیں، آپ بھی روایتی ہیں کہ آپ جیسا بندہ. میں آپ کے علم سے نا متاثر ہوں اسپیشلی. ایک منٹ میں آپ کا جو ہے نا میموری اور یہ تھرو جو ہے شارٹ تھرو، اور میں بہت آپ سے امپریسڈ ہوں. میری خواہش تھی زندگی میں مجھے بات فکرہ نہیں آپ مکمل کرنے دیتے آپ، اور یا مقبول جان نہیں. اچھا میری فتح ہے آپ کو بھول جائے. فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو انسان نہیں لکھ سکتا؟ قرآن میں ایسی کیا بات ہے جو انسان نہیں لکھ سکتا؟ قرآن میں یہ آپ لکھیں نا، مجھے بتا دیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں کون سی شخصیت پرورش پا رہی ہوتی ہے. لکھنا نہیں، مجھے خالی بتا دیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسی کون سی علم کا موتی ہے، میں بتاتا ہوں، جو قدیم عرب مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کون سا انکشاف دعویٰ ہے. وہ آپ نے بتایا نا جو ان کو سمجھ نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر والی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھے نا، مجھے ادھر زبانی کلامی فلسفے کی سطح پہ بتا دیں کہ جو کسی پریگننٹ عورت کو دیکھ کے کہ اس کے پیٹ میں کون سی شخصیت پرورش پا رہی ہے. سر الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے شخصیت. انہوں نے اب چینج کر دیا نا. نہیں مذاق نہیں کرنا، سیریس بات ہو رہی ہے. یہ سیریس ہے، میں سیریس نہیں اویس بھائی. اچھا مجھے یہ بتا دیں بادل نکلنے سے پہلے نیو یارک میں بارش کب ہوگی؟ لکھے بھی نہ، اللہ جانتا ہے. مجھے اپنی موت کا بتا دیں. ایک منٹ آج لکھ کے دے دے اپنی یا کسی دنیا کے بندے کی موت کا کہ یہ اس جگہ پہ فوت ہوگا یا فلاں دن فوت ہوگا. لیکن ان ساری باتوں کا ہمارے سوال سے کیا تعلق ہے کہ جب آپ کو اچھا سوال سے نہیں تعلق نہیں جی تعلق جی وہ کہہ رہے ہیں قرآن کا، میں قرآن کے دلائل دے رہا ہوں. اویس بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ 3 باتیں یہ دعویٰ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں کر سکتا. بتا دیا نا. تو ان کو بتائیں ایک میں پریگننٹ عورت یا کوئی دیکھ کے بتا دیں کہ اس پہ پیٹ میں رنگا ڈاکو ہے یا احسن رانجھا ہے یا کیا شخصیت ہے یا ویس اقبال ہے. مسلم علماء اس کی جو تفسیر آپ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے علماء ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹی گانیوں کے بیس پہ لکھتے ہیں آپ کے. اچھا لیکن ویس جانتے ہوئے بحث میں پڑھ رہے ہیں. نہیں ویس بھائی
یہ آپ جانتے ہیں. نہیں اس پہ آپ اور پتا ہو کہ گلاس میں زہر ہے تو میں کیوں پیوں گا. یا ایگزیکٹلی. آپ اور رانجھا صاحب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو مولوی اور یہ پرانے علماء سارے ہیں نا یہ سب فراڈی ہیں. میں مولویوں سے اویس اسکوٹی لے کے جانا ہے. اوکے نو پرابلم. ہم اسی ڈسکشن کو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں. لیکن جو میں نے باتیں کی ہیں نا وہ مجھے ضرور سارا کچھ اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.